اس حقیقت سے انکار کرنے کا قطعی دل نہیں کرتا کہ ہمارا شہر لکھنؤ ایک انتہائی خوبصورت، دل فریب اور بے پناہ قیمتی تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا، حالانکہ اس کو ایک زمانہ گزر گیا اور اس تہذیب کی تخلیق میں لکھنؤ کے نوابین، رئیس و امراء اور یہاں کی عوام، جس میں غریب اور امیر شامل تھے، ساتھ ہی ساتھ ہر وہ شخص، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، ہندو یا مسلمان ہو، شاعر ہو یا صوفی ہو، رشی ہو یا سادھو ہو، تاجر ہو، فقیر ہو، سپاہی ہو، شہری ہو، مرد اور زن، سب تہذیب کو بنانے میں اپنا اپنا حصہ رکھتے تھے، اور اس تہذیب نے دنیا کو ایک نئے انداز کی، ایک جدا انداز کی باتوں سے روشناس کروایا۔ حقیقت یہ ہے کہ لکھنؤ کی روزمرہ کی زندگی میں ہر ادا میں، ہر پہلو میں ایک عجیب و غریب انداز ہوا کرتا تھا، جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اور لکھنؤ کی تہذیب نے دنیا کو دو پلی ٹوپی، شربتی انگرکھوں، چوڑی دار پاجاموں، بڑے بڑے ریشمی رومالوں، ململ اور ریشم کے کڑھے ہوئے کرتوں، سلما ستارے کی رضائیوں، مخمل کے لحاف، چاندی کے بکلس دار سنہری مقیشی زرد زرد مخملی جوتیوں سے روشناس کروایا۔ اور غذاؤں میں پلاؤ، خازگی، متنجن، مظافر، شیرمال، پراٹھے، کباب، قورمہ، ورقی بالائی اور طرح طرح کے لذیذ ترین کھانوں کے ذائقے فراہم کیے۔ تار و تکلم میں نئے نئے اسلوب نکالے۔ السلام علیکم بجائے آداب و تسلیمات، بندگی مجرا عرض کرنے کا چلن رائج کیا۔ زبان کو زندگی بخشی اور صحت اور زبان پر بھرپور زور دیا۔ حویلیوں کے اندر روشنی، رنگینی، لطافت و نزاکت کی چہل پہل، لونڈیوں، باندیوں، ماماؤں، اصیلوں، مغلانیوں، اناؤں، دداؤں، کھلائیوں، استانیوں، کہانیاں کہنے والیوں اور بہت سی دوسری خدمت کرنے والی عورتوں کی سرپرستی کی گئی۔ اور باہر محل سرا میں خدمتگاروں، رکابداروں، فراشوں، سپاہیوں، مصاحبوں، داستان گوئیوں، منشیوں، ذمہ داروں، کارندوں کی پرورش کی گئی۔ سیر و تفریح کے ہنگامے، پتنگ بازی، مرغ بازی، بٹیر بازی وغیرہ کے میدان گرم کیے گئے۔ معاشرے میں مہذب، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ پائے کی طوائفوں کو ایک خاص منزلت عطا کی گئی۔ مختصر یہ کہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں ایک نئے انداز کی تہذیب اور طور طریقے کو جنم دے کر ایک ایسی حسین و جمیل اور پرکیف دنیا آباد کی گئی، جس کو شاہان اودھ کے دور اقتدار میں بسایا گیا اور آباد کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں لکھنؤ سے ہے، وہ اس پرکیف تہذیب کے کھو جانے کا قلق آج تک محسوس کرتا ہے۔ لکھنؤ کی اس پرانی تہذیب کی جھلک کو دیکھنے اور پانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ صبح سے لے کر شام تک جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں تمام قسم کے فنکار ہیں، مصنف ہیں، فوٹوگرافر ہیں، آرٹسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی جستجو میں ایک دن یہ پتہ چلا کہ لکھنؤ کا ایک تاریخی محلہ، جس کو سعادت علی خان نے اپنے وارث وزیر علی کے نام سے بسایا تھا، اور یہ وزیر علی صرف 6 مہینے تک اودھ کے نواب رہے ہیں۔ اس کے بعد ان انگریزوں سے ان کی ناچاقی نے ان کا نام باغیوں میں درج کروا دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے ان کو معزول کر دیا اور ایک طریقے سے ان کو سزا دی گئی۔ اسی وزیر گنج محلے میں ایک مقام پر ایک پرانا محل ہے جو سلطان پیلس کے نام سے موسوم ہے، اور اسی میں اودھ کے ایک جاگیردار گھرانے کے سے تعلق رکھنے والے حامد رضوی صاحب کی ایک شو روم ہے، ایک دکان ہے۔
اور یہاں جا کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی دور میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں نوابین کی حکومت تھی، یعنی تقریباً 200 سال پہلے، تو لکھنؤ کے تقریباً ہر گھر میں اندر اور باہر جو ساز و سامان استعمال کیا جاتا تھا، گھر کے اندرونی نصفے میں استعمال کیے جانے والے برتن وغیرہ، پاندان، خاصدان، ناودان، سلفچی وغیرہ وغیرہ، لوٹے، کٹورے اور آرائش و زیبائش کے لیے طرح طرح کے ہائی کوالٹی کے آرٹ پیسز کا استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، انداز بدل گیا، اور لوگوں کے پاس جو پرانے اینٹیکس تھے، جو نمونے تھے، نادر و نایاب نمونے تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگ گئے۔ حامد رضوی صاحب کیونکہ رامپور اسٹیٹ کے ایک عزت دار عہدے پر فائز تھے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ سیکریٹری تھے، تو ان کا سلسلہ مختلف ریاستوں سے آنا جانا بنا رہتا تھا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود حامد رضوی صاحب کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے ریئرسٹ آف دا ریئر اینٹیکس، فن اور فنکاری کے نادر اور نایاب نمونے کلیکٹ کرنے، ان کو جمع کرنے کا شوق دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا۔ آئیے آج حامد انصاری صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کیا ہے۔ آج ان کے شو روم کی سیر کرتے ہیں۔ کسی بھی فنکار کے فن کو خریدنے کے لیے فن کی گہری سمجھ ہونا ضروری، اس لیے ان کے پاس جو نادر و نایاب نمونے ہیں، ان کی پوری کہانی تو بتا پانا مشکل ہے، اور ایک نظر دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حامد صاحب کا کلیکشن بے شک لاجواب، نادر اور نایاب ہے۔ تو رضوی صاحب، ذرا آپ اپنے بارے میں چند الفاظ میں مختصر اپنا تعارف کرانے کی زحمت کریں۔ دیکھیے، میرا تعارف یہ ہے کہ میں حامد رضوی، اور میرا اسٹیٹ رامپور میں میں سیکریٹری رہا نواب کا، اور وہ رہا میں 80 سے لے کے 99 تک میں نواب رامپور کا سیکریٹری رہا۔ اور اس کے بعد میں اپنا وہاں سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں یہاں اپنی ایک چھوٹی سی شاپ کھول لی، جو اولڈ سامان کے نام سے ہماری ایک شاپ ہے، اور وزیر گنج میں ہے، لسمن پرشاد روڈ کہلاتا ہے، جہاں پہ میری یہ شاپ ہے، وزیر گنج تھانے کے نیئر۔ اور اس شاپ میں نے اپنا جو پہلے سے قریب آج سے 50-60 سال پہلے جو کلیکشن کیا تھا، وہ میں نے یہاں رکھ رکھا، اور جو بھی مختلف لوگ آتے ہیں، جو کچھ لوگ بیچتے ہیں اور کچھ لوگ خریدتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ پرانا سامان کچھ خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، تو وہ بھی سامان میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو کلیکشن کرتا ہوں۔ جو بک گیا وہ بک جاتا ہے، جو رکھا رہتا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہے، اور میں نے یہ دکھایا بھی۔ اور میں اس اسٹیٹ کا سیکریٹری رہا جو تقریباً ہندوستان کی سب سے پاورفل اسٹیٹ تھی۔ اس کا سورج کبھی نہیں غروب ہوا، اس اسٹیٹ کا سورج کبھی نہیں غروب ہوا، اور یہ نواب رامپور جس جگہ پر جتنی دیر کھڑا ہو جائے، یہ سرزمین اس کی تھی۔ اب یہ ہے کہ اسی چارپار ریلوے اسٹیشن پر 1966 تک یہاں پر جو بھی اسپیشل لگتا تھا ان کا فرسٹ کلاس تھا، اس کے آگے پیچھے دوسری ٹرین شنٹنگ نہیں کر سکتی تھی، چلنا تو درکنار شنٹنگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے ہمارا نواب ہندوستان کا نمبر 1 پاورفل، یہ کسی بھی مہاراجا جو اتنے گزرے ہیں اس ہندوستان کے 56
57 महाराजा जो इस इंडिया के गुजरे हैं, उसमें सबसे ऊपर नवाब रामपुर था, नवाब मोहम्मद हामिद अली खान जो वहाँ के राजा थे, फिर उनके बेटे रहे जो 1966 तक रहे, नवाब रज़ा अली खान, फिर उनके बेटे रहे नवाब मुर्तज़ा अली खान। 66 में फ़खरुद्दीन अली अहमद ने अब आप इस स्टेट का मसला समझ लीजिए। 1966 में फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट इंडिया उनकी दास्तानगोई की थी। अब उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या पावर थी उनकी। इंदिरा गांधी नवाब मुर्तज़ा अली खान की बेटी में 7 घंटे तक विदाई तक वो उसी स्टेट में मौजूद रही और इस स्टेट की ये कहानी है। और मैं एक छोटा सा अपना साथी, मैं उनका सेक्रेटरी रहा। अब मैं रिटायर हो गया क्योंकि मेरे मुझसे किया नहीं जाता, मुझसे देखा भाला नहीं जाता। हाँ, अभी अगर उनके बेटे साहब गवर्नर साहब के यहाँ मीटिंग में आते हैं तो वो मुझी को लेके आते जाते हैं, बगैर मेरे वो नहीं जाते क्योंकि वहाँ रज़ा अली खान की रज़ा लाइब्रेरी है हमारे रामपुर की, जो हिंदुस्तान की बिगेस्ट लाइब्रेरी है, जिसको प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल का मिनिस्टर होता है और वाइस प्रेसिडेंट उसका गवर्नर होता है और मेंबर जो है वो हमारा नवाब है उसका। ये हमारी टूटी फूटी सी कहानी है और आपके साथ मैं अर्ज कर दिया कि ये अब मैं वहाँ से रिटायर हुआ तो अब मैं अपनी एक छोटी सी कलेक्शन की दुकान खोल रखी है, गोल्ड सामान। इसमें मेरा कलेक्शन है जो मैं कुछ बेचता हूँ, जो लोग आते हैं उनको बेचता हूँ और कुछ लोग दे भी जाते हैं जिनको नहीं रखना होता है, उनको कोई ज़रूरत है तो वो मुझको बेच भी देते हैं। और जो देख के जिस तरीके से अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो आपके पास कलेक्शन है लाजवाब नवादिरात हैं ये, और ये फ़न और फ़नकारी के नादिर नमूने हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये आपका शौक़, ये आपका पैशन जो है काबिल तारीफ़ है जनाब। और मेरी ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि मैं आपको अपने वीडियो चैनल के ज़रिए लखनऊ के लोगों को और तमाम लोगों को इस बात की बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए इस तरीके के अभी लोग जो हैं इतने ज़्यादा शौक़ के साथ साथ इतना उनके अंदर जज्बा है कि वो उन यादगारों को समेट के रखते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारा गुज़रा हुआ वक्त का जो था वो कैसा शानदार था। और उसकी निशानियाँ आज देखकर लोग हैरान होंगे कि इस तरीके से क्या क्या काम कर गए लोग। बेशक ये फ़नकारी का बेहतरीन नमूना है और आपका कलेक्शन जितना तारीफ़ की जाए कम है जनाब। और काश ऐसा होता कि इसको और दूर तक पहुंचाया जा सकता, लोगों को पता चलता कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लखनऊ में भी मौजूद हैं। लखनऊ अपनी पहचान खो नहीं रहा है, बाकी है। हाँ, ये बात है मिट्टी और गर्द में को थोड़ी दब गई है। मैं सही कह रहा हूँ राजेश साहब?